اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن عظیم الشان کو میری آپ کی اس روئے زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہر انسان کی ہدایت کا سبب بنایا۔ قرآن کا ہر لفظ باعث ہدایت ہے، باعث رشد ہے، دنیا کو چینج کرتا ہے، دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ قرآن کو تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں تو نئے باب واہ ہوتے ہیں، نئے جہان کھلتے ہیں انسان کے اوپر۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ قرآن کی ہر آیت ہی بہت خوبصورت ہے، ہر آیت، ہر لفظ قرآن کا اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے اور آپ سے کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر، قعوداً سجدوں کی حالت کے اندر بھی، اپنی پیشانی کو جھکا کر بھی، رکوع کی حالت کے اندر بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور رات کو سوتے وقت جب وہ پلٹتے ہیں، پاسے جسے پلٹنا کہتے ہیں، سمت ٹھیک کرنا کہتے ہیں۔ آپ سوتے وقت جب آپ اپنی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، ایک کروٹ سے دوسری کروٹ پہ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی ان کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی ساعت، کوئی آن ایسی نہیں آنی چاہیے کہ جب آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہ رہے۔ سوتے وقت، جاگتے وقت، اٹھتے وقت، دوڑتے وقت، کام کرتے وقت، نماز کے اندر اور جس بھی حالت کے اندر آپ ہوں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو سارے کا سارا آسمان کو بنایا گیا ہے، یہ جو دنیا کو کھڑا کیا گیا ہے، یہ پورے کا پورا مارکا کیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے، پہاڑوں کو کیسے جمایا گیا ہے، اور پھر وہ غور کرتے ہیں کس کے اوپر؟ وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اس اونٹ کو کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا، اس کی خلقت کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، ان سب چیزوں کے اوپر جب وہ غور کرتے ہیں تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ سب کچھ عبث نہیں ہے، یہ کسی مقصد کے لیے ہے، یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اور انسان کس کے لیے ہے؟ انسان اپنے رب کے لیے ہے۔ دنیا کی ہر چیز، بارشیں ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج کی روشنی ہے، زمین سے اگنے والا اناج اور غلہ ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے میرے بھائیوں۔ لیکن انسان کس کے لیے ہے؟ انسان فقط رب واحد کی بندگی کے لیے بنایا گیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے انسان کا، انسان اپنے رب کی بندگی کرے۔ اس بندگی کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے۔ جب آپ نے دنیا کے اندر آنا ہے اور جب اپنے دنیا سے جانا ہے، یہ جو پورے کا پورا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر آپ نے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے جو اصول اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی انہوں نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے مطابق گزاریں گے تو پوری زندگی عبادت ہے۔ آپ کا اٹھنا عبادت، آپ کا بیٹھنا عبادت، آپ کا رزق حلال کمانا عبادت، آپ کا مزدوری کرنا عبادت، آپ کا بچوں کے لیے حلال رزق کمانا عبادت، آپ کا دوڑ دھوپ کرنا عبادت، آپ کا اللہ کے راستے میں نکلنا عبادت، اپنے لباس کو پاک صاف کرنا عبادت، لباس بدلنا عبادت، دانتوں کو صاف کرنا عبادت، آپ کا ہر عمل عبادت ہے۔ ماں کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت، بچوں کے لیے رزق کمانا عبادت، آپ کا ہر ایک عمل عبادت ہے، بندگی ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے اندر ڈالیں اور دیکھیں
یہ جو ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمیں دائیں بائیں نظر آ رہی ہے، یہ سب اس کا کارخانہ قدرت ہے. ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہر چیز، چرند پرند، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو آئیے میں اور آپ بھی اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھیں. درود کو اپنا کثرت کے ساتھ وظیفہ بنا لیں. استغفار کثرت کے ساتھ کرتے رہیں. یہ دو چیزوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں. درود پاک کو اور استغفار کو کثرت کے ساتھ اس کو اپنا ہتھیار بنا لیں. ہمارے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں. آپس میں جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں سب کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.